جی جناب، میں لے کر آ چکی ہوں آج کی ایپیسوڈ ہے 71 اور ناول ہے مجنون بائی مروہ مرزا۔ اور آج بہت زیادہ گرمی ہے، یہ والا موسم اور یہ والا مہینہ بہت زیادہ حبس بھرا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی ہے۔ کل تھک ہار کے میں واپس آئی تھی، اس کے باوجود میں صبح فجر کے بعد اٹھی اور ایپیسوڈ لکھی، اور اب آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ کچھ دن کو لکھی، لنچ کے بعد لکھی، اور ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ آپ تک 5-6 تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کوشش کی آپ تک 42 منٹ کی ایپیسوڈ ضرور پہنچاؤں۔ تو بہت ہی اچھی ایپیسوڈ ہے، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ ہے، بہت سارے شوقس، تھرل اور جھٹکے ابھی باقی ہیں میرے دوست۔ تو بہت کچھ ہونے والا ہے، آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں، کیونکہ ناول کا اینڈ جو ہے وہ بہت ہی دھماکے دار ہوگا۔ نیکسٹ ویک میں ہوگا انشاءاللہ اینڈ، تو یہ ویک سیکنڈ لاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرواتی اور لے کر چلتی ہوں آج کی دھماکے دار سی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 71 ناول مجنون بائی مروہ مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس اسٹارٹ۔ زرگام کا دماغ، یہ سب کیا ہے؟ زرگام کا دماغ ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، یہاں تک کہ یعقوب تورزے بھی اپنی جگہ پتھر بنے تھے۔ آلوش حیدر جسے قاتل سمجھ رہی تھی، وہ ملزم نکل آیا، اور جسے اپنی ماں کا محافظ سمجھا، وہی اصل قصوروار۔ شاید یہ سب کسی کے لیے بھی سہنا آسان نہیں تھا۔ جنید نے زردہ نگاہ اپنی طرف آتے زرگام پر ڈالی۔ مجھے یہ کیوں یاد نہیں کہ آپ اور اماں جان مجھ سے ملنے آئے؟ مجھے کیوں یاد نہیں کہ انہوں نے میرے ہاتھ چومے؟ مجھے بس یہ یاد ہے بابا سائیں مجھے اس حویلی لے کر آئے تھے۔ یہ سب تو یادداشت آنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں۔ ہر کسی نے زرگام کی طرف کرب سے دیکھا۔ وہ اپنی زندگی کی اس مختصر یاد کو بھلا بیٹھنے پر کس قدر درد میں تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اپنے دماغ پر زور ڈالو، شاید تمہیں یہ بھی یاد آ جائے۔ یعقوب تورزے تمہیں اس یتیم خانے یا بورڈنگ جو بھی تھا وہاں سے نہیں لائے تھے، میں خود تمہیں ان کے حوالے کرنے یہاں آیا تھا۔ شاید میری منحوسیت نے وہ 1-2 دن تمہاری زندگی سے کھا لیے جس میں تمہاری ماں کا لمس محفوظ ہے۔ وہ تکلیف دہ وقت تھا جب تم نے ہم دونوں سے یہ کہا تم ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ شاید اس تکلیف سے اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ہو تاکہ تم کم از کم جیت ہو سکو۔ وہ جنید نور خانال کی طرف بڑھا، ہر کسی کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ آلوش کو مہرماں نے سنبھال رکھا تھا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ در حقیقت اس کی ماں کا قاتل تو اسی کا باپ نکلا تھا۔ اچانک وہ تکلیف جو زرگام سہ رہا تھا اب لوشے کے مقدر میں درج ہو گئی تھی۔ یہ سارے سچ بہت بدترین اور مہلک ہیں۔ میں کس سے پوچھوں جا کر کہ اب آپ جیسے انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جو بیک وقت قاتل بھی ہے اور معصوم بھی؟ میری اماں جان کی زندگی آپ کی وجہ سے ہی موت بن گئی، اس حقیقت کو اب بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے جنید نور خانال۔ زرگام کی آواز ضرورت سے زیادہ بھاری اور سلوٹ زدہ تھی، ہر کوئی دم دیتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری وجہ سے برباد ہوئی، مر گئی، لیکن اس کی موت کے بعد میں ویسی موت سے 1000 بار گزر چکا ہوں۔ جتنا غم تمہیں اور آلوش کو اپنی ماں کے مرنے کا ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مجھے ہے۔ میری محبت میرے ہاتھوں مر گئی۔ ان ہاتھوں سے بارہا میں نے اپنا گلا گھونٹا تھا، لیکن میری موت نہیں لکھی گئی تھی۔ شاید اللہ نے میری زندگی میں آج کا یہ دن لانا تھا۔ میں یہ سب تم سب کو کبھی نہ بتاتا، لیکن مرنے سے پہلے صرف ایک بار میں تمہیں اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی باپ اپنی ہی اولاد سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی نہیں کی۔ یہ سارا سچ تمہیں بتانے کی ہمت مجھے تب ملی جب تم نے اپنا خون دے کر میری جان بچائی۔ مجھے لگا شاید تھوڑی سی محبت تمہارے دل میں ہے۔ اگر اس کے باوجود تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو، میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اپنے پچھتاووں کے ساتھ میں ویسے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں بہرحال تمہارا اور آلوش حیدر کا گناہگار تو ہمیشہ رہوں گا۔ میری وجہ سے میرے اس بھائی کی زندگی بھی اس کی محبت سے خالی ہو گئی۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا میرے لیے اپنی ہر اگلی سانس کتنی تکلیف دہ ہے۔ زرگام کی سرخ انگارہ آنکھیں اس مجرم پر جمی تھیں۔
پھر زرگام نے مہرمہ کے ساتھ لگ کر روتی آلوش کو دیکھا۔ زرگام کو اپنی تکلیف اس لڑکی کی تکلیف کے آگے بے حد معمولی محسوس ہوئی۔ میں آپ کو تب معاف کروں گا جب آلوش کرے گی، تب تک میری نفرت جاری رہے گی۔ بہت سن اور دیکھ لیا، مزید سکت نہیں۔ مہر، آلوش کو لے آؤ، یہ میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہے۔ مہرمہ نے ایک نظر آراز پر ڈالی، جو جانتا تھا اس وقت دوشے کو صرف زرگام ہی سنبھال سکتا ہے۔ آلوش نے بھی آراز کو دیکھا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ جنید نور خانال نے ان کے فیصلے کی عزت کی اور راستہ بھی دیا، جبکہ آراز بھی ان کے ساتھ باہر تک گیا تھا۔ یعقوب ترزئی نے آگے بڑھ کر جنید کو اپنے سینے لگا کر بھینچا تھا۔ میں برہان خان کو بلاتا ہوں، آخر اس نے یہ سب کیوں چھپایا؟ اس کا حساب بھی اب ضروری ہے جنید۔ جنید نے کربناک نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ میرا بیٹا اگر مجھے معاف نہ کر سکا تو میں اپنے جرم کی سزا کاٹنے کے باوجود جی نہیں سکوں گا۔ وہ بچی مجھے معاف نہیں کرے گی، کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ باپ تو ہر بیٹی کے لیے آئیڈیل ہستی ہوتی ہے۔ یعقوب ترزئی نے اسے دوبارہ اپنے سینے لگایا۔ ان کا دل اس بھائی کے لیے شدید درد سے بھر گیا تھا۔ کر دے گی، تم پریشان مت ہو، میرے جیتے جی تمہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھی خوشیوں پر پورا حق ہے جنید، اور میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اب سب کر گزروں گا۔ جنید نے روبرو ہوتے بھیگتی مسکراتی آنکھوں سے یعقوب ترزئی کو دیکھا۔ ہماری بہن صفت الماس کہاں ہے؟ جنید کے سوال پر یعقوب ترزئی کی آنکھیں بھیگ گئی، جس پر جنید کا دل بھی شدید خوفزدہ ہوا۔ وہ اسے اس بارے بیٹھ کر بتانے لگے، جبکہ وہ بھائی کے سینے لگی بہت برا روئی تھی۔ آراس اور مہرمہ بھی ان کی تکلیف میں برابر پاس کھڑے جل رہے تھے۔ تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، یہ سچائیاں برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے تم پر یہ بھی جانتا ہوں میری پیاری گڑیا، لیکن میں کیا کروں؟ تمہارا بھائی ہو کر بھی تمہیں اس درد، ان آنسوؤں اور ان تکلیفوں سے بچا نہیں سکا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، جن تکلیفوں کو وہ خود جھیل نہیں پا رہا، ان پر صبر کرنے کی تلقین وہ لوشے کو کرنے پر بھی حاضردہ تھا۔ میں تو سمجھتی تھی میرے بابا اس دنیا کے یقیناً بہترین انسان ہوں گے، لیکن وہ تو احسان فراموش، بے درد اور نہایت ظالم نکلے بھائی۔ یعنی میری ماں اتنے درد میں مبتلا ہو کر مری، یہ کیسے بھول پائیں گے ہم بھائی؟ میرا دل بہت تکلیف میں ہے، کیسے معاف کروں اور کس سے سزا دوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس کے روبرو ہونے پر اس کا ماتھا چومتے اس کے سارے آنسو بھی پونجھ گیا۔ میں ہوں تمہارے پاس، اب سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ تم نے وہ سب جھیلا جس کی تم مستحق نہیں تھی۔ یہ سچ ہے، اگر حیدر کمال زندہ ہوتا تو آج میں اسے مارا تھا۔ مجھے لگا تھا میرا باپ ظالم ہے۔ مجھے میری ماں کی اس شخص سے نجات پر اتنی خوشی تھی کہ میں سمجھ ہی نہ پایا کہ اپنے ہاتھوں اپنی ماں ایک دوسرے درندے کو تھما دی۔ میں نے اپنی ماں کی جدائی سہ لی، جب وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر گئی میں نے اپنے آنسو یہ سوچ کر گھوٹے کہ نہیں ایان، وہ جہاں گئی ہیں وہ جنت ہے، وہ جہنم سے نکل گئی ہیں۔ مجھے اس کھوٹی تکلیف نے ہی تو پاگل کر دیا۔ میں یہی سوچتا تھا ماؤں کے لیے تو جنت ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر میں نے کیسے اپنی ماں کو جانے دیا؟ اس ادارے والوں کے مظالم تو کچھ نہیں تھے، مجھے پاگل تو میری ماں کی جدائی نے کیا۔ جیسے وہ شخص انہیں طلاق دینے کے بعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ مرے گا، بالکل میری بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کب آئیں، کب انہوں نے آخری بار میرے ہاتھ چومے۔ تم سوچو میں اس یاداشت کے انمول ٹکڑے کو کھو کر کتنا رنجیدہ ہوں۔ وہ روتی ہوئی زرگام کا چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں میں بھر گئی۔ آراس اور مہرمہ کی آنکھیں بھی ایک جیسی متورم تھی۔ وہ ان دونوں کا درد بڑے ضبط سے دیکھ اور سہ رہے تھے۔ میں آپ سے آپ کے بابا کو دور ہونے نہیں دوں گی، معاف کر دوں گی اب۔ حیدر کمال اسی کا مستحق تھا۔ میں ان کا درد سمجھ گئی ہوں۔ ہمارے ہاتھوں ہمارے پیارے کی جان چلی جائے تو یہ سہنا آسان نہیں۔ وہ یہ سہ کر یہاں پہنچے۔ انہوں نے حیدر کمال کو مارا تو وجہ صرف ایک نہیں تھی۔ اس انسان نے جنید نور خانال کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے بجائے ان کی زندگی سے آخری جینے کی وجہ بھی چھین لی۔ لیکن ہماری ماں بھی مجرم ہے بھائی۔ وہ اگر جنید نور خانال سے محبت کرتی تھی تو خود مر جاتی، پر اس شخص کو سنبھال لیتی۔ اتنا مشکل تو نہیں ہوتا مردوں کو سنبھالنا، خاص کر ایسے مرد کو جو آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہو، اس کے پیار نے آپ کو اپنے پیار میں مبتلا کر دیا ہو۔ میں یا تو کسی کو معاف نہیں کروں گی یا شاید سب کو کر دوں گی۔
لیکن آپ اپنے بابا کو میری وجہ سے مزید تکلیف نہ دیں، ان کے پاس جائیں، میں سنبھل جاؤں گی۔ مجھے ان کی قبروں پر جانا ہے، میں آراز کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ مہرماں پیا، میرے بھائی آپ کے حوالے ہیں۔ وہ اس وقت جس کے ساتھ پرسکون رہتی وہ آراز تھا، جبکہ زرگام نے اس کا سر چومتے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اسے آراز کے حوالے کر دیا، جس نے لوشے کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے اپنے سینے بسا لیا تھا۔ مہرماں اور زرگام کی ساری امیدیں آراز سے جڑی تھیں، خود بھی وہ کچھ دیر یہیں باغیچے میں مہرماں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، برہان خان سے ایڈریس لیتا ہوں ان کی قبروں کا، آ جاؤ بیٹھو۔ وہ اس کے لیے کار ڈور کھولتے بولا تو وہ چپ چاپ سوگوار سی پیسنجر سیٹ پر سوار ہوئی۔ خود آراز بھی گھوم کر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ اب تک نظریں جھکائے رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں، سجل نے بتایا تھا مجھے۔ وہ آنسو پیچھے دھکیلتی بولی تو آراز نے اس کی طرف جھکتے اس کا سیٹ بیلٹ فکس کرنے کے بیچ وہیں ٹھہر کر آلوش کے آنسوؤں سے تر رخسار باری باری چومے۔ وہ آراز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جما گئی جن میں لامتناہی درد تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں سب نہ جانتی تو گناہ گاروں کو اپنا اور بے قصوروں کو دشمن سمجھتی رہتی۔ مجھے میرے ماں باپ کچھ خاص یاد نہیں، لیکن ان کے وجود کا حصہ ہونے کے ناطے میرا یہ حقائق جاننا بہت ضروری تھا۔ مجھے اس آدمی پر ترس آ رہا ہے آراز، جس نے میرے ماں باپ کو مارا۔ کیا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ ہچکیوں کی زد میں آتی روتی ہوئی آراز سے یہ سوال کر رہی تھی، یہ سوال جو اس لڑکی کے اندر ایک طوفانی بھنور کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ تم اچھی اور انصاف پسند بیٹی ہو، حیدر کمال تمہارا باپ تھا، تم اس سے نفرت مت کرنا کبھی۔ جائے شاہان کی مشکل دردناک زندگی بھی تم نے جان لی، اپنے اندر موجود رحم کو مت مارنا۔ رہی بات جنید نور خانال کی، تو وہ اپنے کیے سے کئی گنا زیادہ سزا پا چکے ہیں۔ اس شخص نے تمہارے باپ کے لیے خود حالی ہو کر کتنا کچھ کیا، کیسا بدلہ ملا، لیکن بدلہ کیسا ملا؟ بے حد دردناک۔ اگر تم کر پاؤ تو انہیں معاف کر دینا، تمہیں سکون ملے گا۔ باقی یہ مت کہنا تم اچھی بیٹی نہیں، تم اپنی ماں سے 1000 گنا اچھی ہو۔ تم نے جنید نور خانال سے زیادہ ٹیڑے آدمی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اگر آج جائشہ خان زندہ ہوتی تو میں کہتا اپنی بیٹی سے سیکھیں رشتے اور محبت سنبھالنا۔ لوشے نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر آراز کو دیکھا، اس کا آراز جو اسے اب دنیا کے ہر فرد سے زیادہ پیارا تھا۔ پھر وہ درد میں ہوتی یا خوشی میں اس کی اولین ترجیح وہی تھا۔ لیکن اگر میں انہیں معاف کر دوں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں؟ آراز نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا ماتھا جذب سے چوما۔ نہیں، اس کا جواب بے حد ٹھہرا ہوا تھا۔ معاف کرنا اپنے ماں باپ کو بھول جانا نہیں ہوگا لوشے، اور نہ ہی کسی کے کیے ہوئے جرم کو درست قرار دینا۔ معافی صرف اتنا ہے کہ تم اپنے دل کو اس شخص کے جرم کی سزا دینا بند کر دو۔ لوشے کی پلکوں سے آنسو پھسل گئے، وہ ہچکی سے بھر گئی۔ مگر میرے اندر جو غصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ اسے کہیں بھیجنے کی جلدی مت کرو۔ آراز نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگا دیا۔ کچھ غم وقت لیتے ہیں، کچھ زخم بھرنے سے پہلے ہمیں ان کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں آج ہی معاف کرنے کی ضرورت نہیں، شاید کل بھی نہ کر پاؤ۔ وہ اس کی تکلیف اب تک کے سب سے مہربان طور سے بانٹ رہا تھا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دوں؟ وہ ہچکی لے کر بولی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے اندر بدلہ نہیں، سکون کی طلب ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جنید نور خانال اپنی پوری زندگی اس ایک لمحے سے بھاگتا رہا ہے۔ جیل کی دیواریں شاید اس کے لیے قید تھی، مگر اس کے ضمیر نے اسے اس سے کہیں زیادہ عرصے سے قید کر رکھا ہے۔ لوشی خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ وہ تمہارے ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتا آلوش۔ آراز کی آواز بھاری ہو گئی، اور نہ ہی کوئی معافی اس وقت کو مٹا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک دن تم اس کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ سکو کہ میں تمہارے کیے کو نہیں بھولی، مگر اب اسے اپنی زندگی پر حکمرانی بھی نہیں کرنے دوں گی، تو شاید اس دن تم واقعی آزاد ہو جاؤ گی۔ لوشے کے ہونٹ کانپے۔ کیا میں واقعی اتنی مضبوط ہوں؟ آراز اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میری جان، اس کی بھیگی آنکھیں باری باری چوم کر رشک میں بولا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ پھر سے کپ کپائی۔ کس سے؟ وہ بھی پریشان ہوا کہ اگر میں نرم پڑ گئی تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے۔
آراس نے نفی میں سر ہلایا۔ رحم کمزوری نہیں ہوتا لوشے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ کمزور لوگ دوسروں کو تکلیف دیکھ کر خود کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ مضبوط لوگ تکلیف سہ کر بھی اپنے اندر کی انسانیت کو مرنے نہیں دیتے۔ لوشے کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اور اگر میں اسے کبھی معاف نہ کر سکی تو؟ آراس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تب بھی تم بری بیٹی یا بری انسان نہیں بنو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ تمہیں کسی امتحان کا نتیجہ نہیں دینا، اپنے دل کو وقت دو۔ لوشے نے آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگا دیا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں خاموش رہے۔ آراس وہ قدرے پرسکون ہو گئی۔ وہ بھی فوراً بولا، اگر میرے ماں باپ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہوں، کیا وہ مجھ سے ناراض ہوں گے؟ آراس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، اس کا جواب اس بار فوراً آیا۔ وہ شاید تمہیں دیکھ کر صرف یہ کہیں گے کہ ہماری بیٹی نے اتنا درد سہ کر بھی اپنے دل کو پتھر نہیں بننے دیا۔ لوشے نے آنکھیں بند کر لیں، اور پہلی بار اس کے رونے میں صرف ماضی کا ماتم نہیں تھا، اس میں اس بوجھ کے ذرا سا ہلکا ہونے کی کیفیت بھی شامل تھی جسے وہ اپنے سینے میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ آراس نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ لوشے، تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ثابت کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اور یاد رکھو، جنید کو معاف کرنا اگر کبھی تمہارا فیصلہ بنا تو یہ اس کے لیے احسان نہیں ہوگا، یہ تمہارے اپنے دل کے لیے آزادی ہوگی۔ وہ اس کا سر چومتا مسکرایا تو آلوش نے بہت وقت بعد ٹھیک سے سانس لی اور آراس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ مجھے خوشی ہے میرے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ تھینک یو میرے لیے واقعی محبت بننے کے لیے۔ میں اپنے دل کو آزاد کروں گی، میں اپنے دل کو وقت بھی دوں گی آراس۔ وہ اس کے لیے اس کی ہمت تھامنے پر دل و جان سے مسرور ہوا۔ تم ایسا کرو گی کیونکہ تم میری جان ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر بڑی دیر بعد آتی مسکراہٹ چومتا آلوش کی بکھری منتشر ذات چند لمحوں میں سمیٹ گیا۔ اب لگا تھا وہ آلوش سے واقعی محبت کر رہا ہے، کیونکہ محبت یہ نہیں کہ کسی کے اوپر صرف اپنا حق جمایا یا مسلط کیا جائے، کسی کے آگے دنیا جہاں کی آسائشوں اور آسانیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ محبت یہ بھی نہیں کہ کسی کو کہہ کہہ کر بتایا جائے۔ محبت تو یہ ہے کہ ہم کسی کے درد اور بے بسی کا ایسا پردہ رکھیں کہ درد میں مبتلا انسان کچھ پل ایسا سمجھنے لگے کہ اسے تو کوئی درد ہے ہی نہیں۔ اب وہ محبت کر رہا تھا، اور ایسی محبت سیکھنے سکھانے سے نہیں، محبوب کی ذات میں اپنا آپ ڈھال لینے کے بعد کرنی آتی ہے۔ جبکہ زرگام کے لیے یہ لمحہ دوہری تکلیف کا حامل تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کس کس تکلیف کو دیکھے، کس کس کی تکلیف پر ماتم کرے۔ وہ اپنی ماں کی ذہنی پسماندگی، بے بسی اور موت کی خواہش پر آنسو بہائے، وہ اپنے باپ کی تمام عمر اجڑ جانے پر روئے، وہ آلوش کے خساروں پر بین کرے، یا پھر وہ ایسے حال تک پہنچانے والوں کو بد دعائیں دے کہ وہ لوگ تاؤمر جہنم کی آگ میں سلگیں۔ میں جانتی ہوں جب ہماری تکلیف ختم ہونے والی ہو تو ایک بار اس میں شدید قسم کا ابال آتا ہے، وہ ابال ہماری نسوں تک میں دھواں بھر دیتا ہے۔ تم اس وقت اس کیفیت میں ہو، اگر تم اس سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو دیکھنا تمہیں کتنا بڑا انعام ملے گا۔ وہ اس کا بازو تھامے باغیچے میں ٹہل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی لیکن بادل اب بھی تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ کیا ہی مقابلہ کر پاؤں گا اس سے محرمہ، ابھی تو میرا دماغ کام کرنا بند ہو چکا ہے۔ وہ اس کی بازو سے لگ کر چہرہ ٹکا گئی۔ محرمہ نے چلتے چلتے اس کے چلنے کی رفتار بھی آہستہ کر دی، جیسے اسے کہیں پہنچنے سے زیادہ اس لمحے کو گزارنے کی ضرورت ہو۔ باغیچے میں بارش کے قطرے پتے پتے پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور گیلی مٹی کی خوشبو اس ٹھنڈی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ زرگام خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں اتنا شور تھا کہ محرمہ اس کے دل کے اندر اٹھتے طوفان کو بغیر پوچھے محسوس کر سکتی تھی۔ تو ابھی مقابلہ مت کرو، وہ اس سے سرگوشی کیے بولی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے درد سے لڑنے کے بجائے بس اس کی سختی کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تم آج کمزور ہو سکتے ہو، رو بھی سکتے ہو، ٹوٹ بھی سکتے ہو میری جان، مگر اس سے تمہاری طاقت کم نہیں ہوگی۔ زرگام نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی سانس تھکی اور نڈھال تھی، چہرے پر صدیوں کی شکست خوردہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا میں سب سنبھال سکتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو،
संभाल सकता हूँ अपने आप को, अपने लोगों को। लेकिन आज पहली बार समझ आया है कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनके सामने आदमी जितना भी मजबूत हो, उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। वो रेजा रेजा बिखर जाता है। वो उसके साथ इस बात पर मुत्तफिक थी, खाली हाथ भी दुआ के लिए उठ सकते हैं। मेहरमा ने इसकी तरफ देखकर उसे रोशनी दिखाई। वो भी मोहब्बत में मिट चुकी थी। खुद इसके चार सुर जितनी भी तारीकी हो, अब उसका अव्वलीन मकसद अपने साथी को उजालना था, उसे हिम्मत और सुकून देना था। और तुम्हें पता है ज़रगाम, कभी कभी दुआ ही वो वाहिद चीज़ रह जाती है जो इंसान को अगली सुबह तक पहुंचाती है। ज़रगाम ने इसकी आंखों में मोहब्बत और सुकून से देखा। वो उसके साथ हर सूरत मौजूद रहकर बता रही थी वो अब उसकी मजबूती बन चुकी है। तुम्हें कैसे यकीन है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा महर? वो इस तकलीफ़ में मुब्तला था कि उसकी दरीना ख्वाहिश अब बस इस दर्द के सिलसिले का ख़त्म होना ही थी, क्योंकि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना खुशी, ना गम, ना रात, ना ये मौसम। मेहरमा ने खूबसूरत वजाहत दी। फिर इसने आसमान की तरफ देखा जहाँ स्याह बादलों के बीच कहीं कहीं मध्यम रोशनी झलक रही थी। देखो, बारिश रुक गई है, बादल अभी भी हैं, मगर बारिश नहीं है। यही फ़र्क होता है ख़त्म होने और ख़त्म होने के करीब आने में। ज़रगाम ने गहरी सांस ली। इसकी आंखें फिर भी नम थीं, मगर चेहरे पर पहले जैसी शिकस्तगी नहीं रही थी। और अगर मैं थक गया तो? वो उसकी जानिब रुख किए रुका तो वो भी उसके दोनों हाथ थाम लेती रुकी। तो मेरे साथ रुक जाना, वो चहककर मुस्कुराई। अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें उठाने का वादा नहीं करती। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। क्यों? वो बेचैन हुआ। मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगी, तुम्हें गिरने दूंगी, रोने दूंगी, और जब तुम खुद उठने के काबिल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ उठकर चल पड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, मैं इसे तुमसे छीन नहीं सकती। मगर इस दर्द में तुम्हें तन्हा भी नहीं छोड़ूंगी। जो लोग कहते हैं हम तुम्हारा दर्द जानते हैं, वो ड्रामाई बात करते हैं। मेरा मैं तुम्हारा दर्द नहीं जानती। मैं जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ मैं जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारा दर्द सुनने को मौजूद हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी दर्द, किसी बेबसी में अकेले नहीं होगे। हम साथ मिलकर रोएंगे। सरगाम ने चंद लम्हे उसे बेहद मरगूब निगाहों से देखा, फिर उसके हाथ अपने हाथों में दबा लिए। तुम्हें मालूम है मेहरमा, आज अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं वाकई बिखर जाता। वो इस एजाज पर जी जान से मुस्कुराई। तो बस फिर मुझे अपने साथ रखो हमेशा, वो धीरे से बोली। वो इस पर कुर्बान हुआ। जब तक ये बादल छटते नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर दोबारा रोशनी नहीं उतर आती, तुम मुझे अपने साथ रखो। वो उसके दोनों हाथ चूमता अच्छे से मुस्कुराया। दूर आसमान पर बादलों के पीछे से सूरज की हल्की सी किरण नमूदार हुई तो मेहरमा ने मुस्कुराकर इसे देखा। देखा? सरगाम ने इसकी निगाह के ताक़ुब में आसमान की तरफ देखा। क्या? वो उलझा हुआ था। इनाम की पहली झलक। वो उसके कान के पास बोली तो ज़रगाम ने इसे पूरी कुव्वत से अपने गले लगाया, जैसे वो वाकई से मताए ख़यात साबित हो चुकी हो। वो वाकई उसकी मताए ख़यात साबित हो चुकी हो। आरिज़ और सिजल ने इंस्पेक्टर सालार से मिलकर सारी बातचीत की, जिसके बाद सालार ने भरपूर तामन और साथ की खामी भरी। आरास ने बुरहान खान से कब्रिस्तान का पता लिया। खुद वो याकूब तुरज़ई के बुलाने पर तुरज़ई हवेली रवाना हो गए। कब्रिस्तान के हदूद में पहुंचकर भी आरास ने उसका हाथ ना छोड़ा। बस वो सर पर दुपट्टा ओढ़े अपनी माँ की कब्र के पास जाकर बैठी थी। दोनों की कब्रें साथ थी, जायशा खान और हैदर कमाल। सबसे हैरत की बात कि जायशा खान की कब्र पर उसके शोहर का नाम दर्ज नहीं था, बल्कि उसकी वल्दियत लिखी थी। बुरहान खान और जायशा खान के वालिद मरहूम फैसल खान, जायशा खान दुख्तर फैसल खान। ये देखकर लूशे ने हैरत से आरास की तरफ देखा। वो खुद भी हैरान था। आरास, यहाँ तो अम्मी के नाम के साथ बाबा यानी हैदर कमाल का नाम होना चाहिए था ना, यानी जोजा हैदर कमाल। आरास भी आगे आया। इसने भी कुतबे को गौर से पढ़ा। हाँ, ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है। आरास का लहजा भी तशवीशनाक हुआ। शायद ये कुतबे भी जुनैद नूर खानाल ने लगवाए हों, और वो जायशा खान के नाम के साथ हैदर कमाल का नाम भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लूशन ने सिर इस बात में हिलाया क्योंकि यकीनन यही इकलौती वजह हो सकती थी। लूशन ने दूसरी नज़र हैदर कमाल की कब्र और उसके कुतबे पर डाली। क्या मामू की वो बताई बात दुरुस्त है आरास?
جو یہ مجھے کہتے تھے کہ میری آنکھیں ستاروں جیسی ہیں اور میں ان دونوں کے سکون کا جزیرہ ہوں، کہ میری ماں کو مارتے تھے۔ جنید نور خانال نے بتایا تھا جب وہ ان سے ملنے آئی تھی تو اس کے چہرے پر نیل تھے۔ یہ جھوٹ کیوں بولتے تھے؟ آراس نے اس کے دوبارہ بہتے آنسوؤں پر بازو اس کی اطراف لپیٹی۔ کیا پتہ جھوٹ تمہارے ماموں نے بولا ہو۔ بابا سائی نے برہان خان کو حویلی بلایا ہے، جو سچ رہ گئے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، بس تم دل مضبوط رکھنا۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے سر اٹھا کر آراس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ بولا نہ گیا پر وہ سر ضرور ہلا گئی۔ جبکہ سجاد اسلام آباد پہنچا تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا سائیں کے دیے کاموں کے بجائے وہ لایانی سمت کیوں چل پڑا ہے۔ اس کی گاڑی قائد اعظم یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر رکی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ماہم نے قدم ذرا سست کیے۔ وہ آج کئی دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی، اس لیے ذہن ابھی تک ادھورے رہ جانے والے کاموں اور لیکچر کے نوٹس میں الجھا ہوا تھا۔ وہ فون بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے پکارا۔ ماہم! وہ آواز سنتے ہی رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کا یونی فیلو حارث تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، جیسے ابھی بھی اسے یقین ہوا ہو کہ واقعی وہ سامنے کھڑی ہے۔ تم آج آئی تھی؟ مجھے ابھی پتا چلا، میں لیٹ آیا ہوں آج۔ ماہم نے سنجیدگی کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں آئی تھی، اٹس اوکے۔ وہ ایسے ہی روکھے انداز میں بولتی تھی۔ دو آنکھیں اس پر گاڑی کے اندر سے جمی تھیں۔ مجھے تو لگا تم ابھی مزید کئی دن غائب رہو گی۔ وہ قدرے تعصب سے مسکرایا جس پر ماہم نے بیزار سا تاثر دیا۔ اس کا ڈرائیور منتظر تھا۔ اتنے دن بعد جو نظر آئی ہو، کلاس میں سب پوچھ رہے تھے تم کہاں ہو۔ ماہم نے بیگ کا پٹا کندھے پر درست کیا۔ بس کچھ مصروفیات تھیں۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی حسرت تھی۔ خیر اچھا ہوا آج آ گئی، ویسے کل بھی آؤ گی نا؟ ماہم نے جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ سوچا۔ دیکھتی ہوں۔ وہ بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ دیکھتی ہوں نہیں، آنا۔ سر نے تمہارے کل تھیسس کے حوالے سے بھی پوچھا تھا۔ ماہم کے چہرے پر سنجیدگی آئی، پھر اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ میں ان سے بات کر لوں گی، یہ بھی بتا دوں گی کہ سیمسٹر کے بیچ میں شادی کر لی تھی۔ وہ لڑکا ایک پل سکتے میں چلا گیا۔ گاڑی سے جھانکتی آنکھیں سکڑی۔ کیا مطلب تم نے شادی کر لی تھی؟ وہ لڑکا خلیے سے ٹھیک ٹھاک رئیس تھا، دبلا پتلا بھی تھا، جس نے ماہم کے اس انکشاف پر مزید قریب آ کر رکتے یہ سوال کیا تھا۔ وہ لوگ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ کسی کے ہاتھوں پر سٹیئرنگ پر گرفت جکڑی تھی جب اس لڑکے نے ماہم نور خانال کو بازوؤں سے دبوچ کر یہ سوال کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کی ونڈو سے جھانکتی آنکھیں حسد سے بھرتی، ماہم نے اس لڑکے کو خود سے پرے دھکیلا۔ تھی نہیں، اب بھی شادی شدہ ہوں۔ میرے ہسبینڈ کے تمہارے منہ سے موٹے بائسپس ہیں، ذرا دھیان سے دوست، مفت میں مر مت جانا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی ہمیشہ عیان کرنے والی آج کیسے سجاد کو بے ارادہ یاد کر رہی تھی۔ وہ خود گاڑی میں بیٹھا اس کا سٹاکر اپنی بازو حیرت سے دیکھنے لگا۔ عجیب سی انوکھی خوشی ہوئی کہ وہ لڑکی اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی غیر موجودگی کی عزت کر رہی ہے، کسی غیر کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ اسے چھو سکے۔ اور آئندہ مجھے اس طرح مت روکنا، بات کرنی ہو تو فاصلے سے کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ سجاد نے دوبارہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا۔ سمجھ گئی ہو تم؟ وہ بہت دھیرے سے مسکرایا۔ کہ تم میری ہو۔ گاڑی کے شیشے کے پار ماہم اب بھی بے خبر آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ایک شخص اپنی ہی محبت کے ایک نئے خاموش اقرار سے واقف ہو چکا تھا۔ سجاد نے اس کا نور خانال حویلی تک گاڑی میں پیچھا کیا۔ اس بیچ وہ بس راستے میں ایک کھلی سڑک پر بہت خوبصورت سی پھولوں کی دکان پر رکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کے بجائے خود گاڑی سے اتر کر دکان کے پاس جا کر قدم روکے۔ سجاد اب تک وہیں گاڑی میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جسے جاننا چاہتا ہو وہ کون سے پھول خریدے گی۔ ماہم چند لمحے پھولوں کی دکان کے سامنے کھڑی رہی۔ رنگ برنگے پھول شیشے کی چھوٹی سی دیوار کے پیچھے قطار در قطار سجے تھے، مگر اس کی نگاہ ایک گلدستے پر رکنے کے بجائے جیسے کسی خاص چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ میڈم کیا چاہیے؟ دکاندار نے مسکرا کر پوچھا تو ماہم نے ذرا جھک کر سامنے رکھے سفید پھولوں کو دیکھا۔ یہ کتنے کے ہیں؟
वो उंगली रखकर पूछने लगी, ये वाले? दुकानदार ने सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता उठाया। हाँ यही। क्या ये ताज़ा हैं? वो फिक्रमंद थी। बिल्कुल अभी आए हैं मैडम। माहम ने गुलदस्ता हाथ में लिया। माहम ने गुलदस्ता हाथ में लिया, चंद लम्हे से गौर से देखती रही। फिर साथ रखे छोटे से कार्ड पर उसकी नज़र पड़ी। इसके साथ ये भी लगा दें। माहम ने कार्ड की तरफ इशारा किया। क्या लिखवाना है? दुकानदार के पूछने पर वो एक पल को खामोश हुई। कुछ नहीं, हाल ही रहने दें। वो चेहरे पर आती उदासी छुपाए बहुत हल्की आवाज़ में बोली। दुकानदार ने गुलदस्ता पैक करना शुरू किया। माहम ने पर्स से रकम निकाली, अदायगी की और फूल संभाल कर वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ी। सजाद की निगाहें मुसलसल इसके हाथ में मौजूद गुलदस्ते पर थीं। इसने सोचा, सफ़ेद फूल। माहम गाड़ी में बैठी तो गुलदस्ता एहतियात से साथ वाली सीट पर रखा और गाड़ी आगे बढ़ गई। सजाद ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर अब इसके जहन में एक नया सवाल था, ये फूल किसके लिए थे? और शायद इस सवाल का जवाब उसे इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला था। नूरखानाल हवेली के वसी दरवाजे खुले तो माहम की गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। सजाद ने कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी, लेकिन हवेली का गेट सजाद पर बंद हो चुका था। वो यहीं तक बाइख्तियार था। आखिर वो ये सफ़ेद फूल किसके लिए लेकर गई? ये सवाल और इसका जवाब सजाद खान की नई परेशानी थी। वो हवेली के अंदर नहीं जा सकता था। माहम ने गुलदस्ता हाथ में लिया और गाड़ी रुकते ही वो बाहर निकली। वो सीधी हवेली के अंदर जाने के बजाय लॉन के एक कोने की तरफ चली गई, जहाँ संगे मरमर की एक खामोश सी तख्ती नस्ब थी। माहम ने फूल तख्ती के सामने रखे, फिर वो कुछ देर खामोश वहीं खड़ी रही। फिर झुककर उंगलियों से तख्ती पर जमी एक नन्ही सी मिट्टी की लकीर साफ की। मैं आ गई हूँ वापस। इस तख्ती पर न जाने क्या लिखा था, पर इसे देखते हुए माहम की आंखों में आंसू थे। और तुम्हारे लिए फूल भी लाई हूँ। इस बार उसकी आवाज़ टूट गई थी। क्या इस जगह बाकी कोई दफन था? वो तख्ती किस चीज़ की थी? उसने किसे फूल दिए? ये ना सजाद जान पाया अभी, ना मंजर, ना दुनिया, ना ही मौसम। वो चला गया। उसे अभी कई दिन तक ये मुशक्क़त जारी रखनी थी। तब जाकर शायद वो इस हकीकत तक रसाई पाने में कामयाब हो जाता। कमरे की खिड़कियों के पार बारिश की बूंदाबांदी अब थम गई थी, लेकिन अब फ़र्क ये था कि दोपहर ढलने लगी थी। वो सर तकिए से जोड़े अपने बरहना सीने में सिमटी मिशकात की नींद को और सरूर देता। उसके खुले महके बालों में अपने हाथ की उंगलियों को दाखिल किए उसे आराम पहुंचा रहा था, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद में इससे मजीद लिपटने लगती थी। मेरान को मुस्कुराहट दे देती थी। उनके बीच की हर हद तमाम हो चुकी थी। वो अब सांस भी एक दूसरे की चुराई हुई ले रहे थे। वो नीम ख्वाब दीदा सी आंखें खोलकर चंद लम्हे खामोश रही, जैसे उसे याद आ रहा हो कि वो कहाँ है। फिर इसकी निगाह मेरान के चेहरे तक गई। वो दानिस्ता आंखें बंद कर गया था। मिशकात को सोने से कबल का हर लम्हा अजबर था। उसकी सांसों में बसी खुशबू मेरान के जिस्म की थी। वो मुकम्मल उसकी दस्तरस में था। एक फितरी शर्मो ख़या के तहत वो अपने सारे ख़यालात झटक गई। उसकी नज़र मेरान के चेहरे से फिसलती हुई इस शख्स के कंधे पर जा ठहरी। तेजाब के जलने का वो बदनुमा सा नक्श जो वक्त गुजरने के बावजूद मिटा नहीं था, उसे देखकर मिशकात की आंखों में यकायक अजीब सी नमी उतर आई। वो गर्दन के आखिरी हिस्से और कंधे तक फैला था। वो ज़रा सा उठ बैठी। उसका महमल और अतलस वजूद मेरान तुरज़ई कि अब तक बाजुओं में उसी की शर्ट में महसूर था, लिपटा था। इसने उंगली की पोर से इस निशान के करीब बहुत एहतियात से हाथ रखा, जैसे ज़रा सा दबाव भी इस पुराने दर्द को जगा देगा। मेरान की पलकें जुम्बिश कर गईं, क्योंकि वो सोया ही ना था। मिशकात उसकी गर्दन की तरफ झुकी। उसने पहले मेरान के कंधे को झुककर चूमा, फिर वो उसकी गर्दन के किनारे को अपने गर्म मुलायम होंठों से चूमने लगी। मेरान ने इसकी कमर पर से सिरकता ब्लैंकेट खींचकर मिशकात को उड़ाया तो वो जल्दी से ज़रा दूर हटी। मेरान ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली। जाग गई आप? वो शर्म से पलकें नीची करके उसके सीने से जा लिपटी और मेरान ने बाजुओं को मज़ीद मजबूती से उसके तरफ जकड़ा। हाँ, और देर भी हो गई, हमें अब जाना चाहिए ना? वो उसके कसरती सीने पर हाथ फेरती मध्यम सी मिनमिनाई तो मेरान के होंठों पर खुमार भरा तबस्सुम जागा। क्यों जाना चाहिए? क्या यहाँ आराम व सुकून की कमी है? वो होंठों को बाहम भींच कर मुस्कुराई। ज्यादती है, सब हमारे गायब होने को नोट कर रहे होंगे। वो उसकी तरफ वापस उठकर देखने लगी। मैं आपके मौजूद होने को महसूस कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। रात तक वापस चलेंगे। आपने वो ड्रेस तो पहनकर दिखाया ही नहीं, ना गिफ्ट दिया मुझे।
اٹھ کر سامنے کاؤچ پر رکھا گفٹ باکس اور ملبوسات تکتی مسکرائی، پر جب نظر میران سے ملی تو دونوں خوبصورت سا ہنس دیے۔ میں ابھی جا کر پہن آؤں، گفٹ بھی دوں گی پھر۔ وہ فوری آمادہ ہوئی اور مقصد میران سے رہائی پانا بھی تھا۔ آپ کو مجھ سے دور جانا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی گھبرائی۔ جی، وہ مدھم سا منمنائی۔ وجہ بتائیں پھر جانے دوں گا۔ وہ بھی اس وقت ہری آنکھوں میں قربتوں کے اضافی اثر بسائے سے تکے جا رہا تھا، اور یہ ہری آنکھیں اب پہلے سے زیادہ جان نکال رہی تھیں۔ وجہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور مشکات کو گدگداہٹ سی ہوئی کہ اس کے ارادے سے زیادہ مشکل تو اس کی نظریں تھیں۔ میں نے بتایا نا، سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جھنب سی جاتی بولی۔ یہ وجہ نہیں ہے، وہ پراسرار لگ رہا تھا۔ مجھے وہ کپڑے پہننے ہیں، وہ کاؤچ کی طرف بچوں کی طرح اشارہ کرتی بولی جہاں اس کا خریدا ڈریس رات میں میران نے ہی وہاں پھینکا تھا۔ اچھا، میران کے لہجے میں چھپے خمار پر وہ مزید جھنب گئی۔ جی، وہ نظریں جھکا گئی۔ اور اس کے لیے مجھ سے اجازت چاہیے؟ میران نے اس کی ٹوڑی رغبت سے چومی جس کے اوپر دمکتے مشکات کے ہونٹوں کی رسیمی مسکان منظروں سمیت میران ترزئی کو مدہوش کر رہی تھی۔ آپ جانے ہی نہیں دے رہے؟ وہ شرم و حیا میں جھنجھلا کر منمنائی۔ میں نے کب روکا؟ وہ اعلیٰ پائے کا انجان بنا۔ اس کی ہری آنکھیں اور بے باک نگاہیں مشکات کی رعنائیوں بری موجودگی پر گہرائی سے جمی تھی۔ آپ نے وجہ مانگی ہے؟ میران اس کے پھسپھسانے پر ہنس دیا۔ تو بتا دیں کہ اصل وجہ کیا ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ آج جواب لے کر ہی بخشنے والا تھا۔ اب مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ میں خود بھول جاتی ہوں مجھے کیا کہنا تھا۔ میران کے لبوں پر پرسرور مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو یہ میری غلطی ہوئی؟ وہ اس کے گلاب گالوں کو دیکھتے منہ بناتے بولا۔ بالکل، وہ بھی نگاہیں جھکائے ہی الزام دھر گئی۔ اچھا، پھر سزا کیا ہے؟ مشکات نے ہمت کر کے اس کی ہری جذبات سے چور آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے جانے دینا۔ میران نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اکھڑتی سانس بھر گیا۔ وہ سر سے پیر اس شخص کے یوں کرنے پر لرزی۔ یہ سزا تو میرے لیے بہت سخت ہے۔ وہ اسے اپنی بازوؤں کے حلقے میں نرمی سے سمیٹتا ہوا بولا تو مشکات نے مزید یہ قربتیں، یہ محبتیں، یہ اعزاز نہ سنبھال پاتے آنکھیں بھی کھولی۔ اچھا جائیں، رونے کی جرت بھی مت کیجیے گا۔ وہ اس اجازت پر اس کے پہلو سے فوراً اٹھنے لگی تو میران نے اس کی کلائی تھام لی۔ مشکات سانس روک کے پلٹی۔ اب کیا ہوا؟ میران نے اسے اپنی طرف کھینچنے کے بجائے صرف اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا اور اس کی گلابی نرم ہتھیلی اپنے لبوں سے جوڑتے چومی۔ واپس جلدی آئیے گا وہ ڈریس پہن کر، میرا گفٹ لے کر۔ میران کی وارفتہ نگاہوں کے روبرو اس لڑکی کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں شرم بھی تھی اور وعدہ بھی۔ وہ صوفے پر پڑا اپنا خوبصورت لباس اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر چند قدم بعد پلٹ کر اس نے میران کو دیکھا۔ میران اب بھی وہیں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ کندھے اچکا گئی۔ کچھ نہیں۔ وہ اسے سر سے پیر نہار کر اس کی جان ویسے ہی لے رہا تھا۔ پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرم کی زیادتی سے منمنائی۔ بس یہ سوچ رہا ہوں۔ وہ بھی شریر ہوا۔ کیا؟ وہ بےتاب ہوئی۔ جس لڑکی کو بھی چند لمحے پہلے مجھ سے دور جانے کی جلدی تھی، وہ جاتے جاتے 3 بار پلٹ کر مجھے دیکھ چکی ہے۔ مشکات نے فوراً نظریں شرم سے جھکا لی۔ میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ واقعی جانے دے رہے ہیں یا نہیں۔ وہ اپنے دلکش جواب سے میران کو مسکراہٹ اور سرور ساتھ بخش گئی۔ اور وہ پھر سے اسے سر سے پیر دیکھتے بولا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہاں جتنی میران کی ہو کر ہوئی۔ خدا گواہ تھا اس کی اصل خوبصورتی تو آج میران ترزئی نے نکھاری تھی۔ پتہ چل گیا ہے۔ وہ جانے لگی۔ کیا پتہ چلا؟ اور میری شرٹ تو دیتی جائیں، میں حیادار آدمی شرٹ لیس نہیں رہ سکتا مزید۔ وہ دروازے کی اوٹ میں چھپتی ہوئی مسکرائی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ میری یاد آئے گی، یہ پتہ چل گیا۔ آپ کی شرٹ واپس نہیں کروں گی، یہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ میرے آنے تک خبردار آپ نے شرٹ پہنی، ماروں گی۔ وہ کہہ کر دروازہ بند کر گئی تو میران نے نس نس میں اتری ہوئی سبزرہ کی خوشبو میں سانس لیا تھا اور واپس بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ان ہری آنکھوں کے رنگ ڈھنگ ہی آج نرالے تھے۔
جی جناب، تو کیسی لگی آج کی پیاری پیاری شونی شونی ایپیسوڈ؟ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں آپ کو وجہ بتا دیا ہے کہ کل رات تک ہارٹ ٹوٹ کر میں واپس آئی تھی، اور صبح فجر کے بعد میں نے لکھنے اسٹارٹ کیا آپ لوگوں کے لیے اپنے کام سے، کیونکہ مجھے بہت پیار ہے، میں کچھ بھی کسی بھی حال میں ہوں اپنا کام نہیں چھوڑتی۔ تو یہ میں نے لکھی ہے، کچھ لنچ کے بعد لکھی ہے، اس لیے ذرا دیر ہوگی آپ تک پہنچانے میں، لیکن آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے آج کے ایپیسوڈ کو، تو کل کی بھی بہت زیادہ مزے کی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جتنے زیادہ تبصرے ہوں گے اتنی زیادہ لمبی ایپیسوڈ ہوگی کل، ہفتے کی آخری ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ تو بائے بائے۔